میرا ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ایک نئی سازش شروع ہو چکی ہے، ایک نئے فتنے کو ابھارا جا رہا ہے اور عدالت میں معاملہ پہنچ چکا ہے، سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو اس میں فریق بنا لیا گیا ہے۔ معاملہ ہے مسلم خواتین کے مسجد میں جانے کا، ان کے نماز ادا کرنے کا۔ جو رائٹ ونگ ہے یا جو مسلمانوں کا لبرل طبقہ ہے، پہلے اس نے مسلمانوں پر یہ الزام لگایا کہ جو علماء کا طبقہ ہے، جو مسلمان ہیں، وہ مسلم خواتین کو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں، مسجد میں نماز ادا کرنے کی مسلم خواتین کو اجازت نہیں ہے۔ جب لگاتار اس طرح کا پیروپیگنڈا کیا گیا تو مسلمانوں نے کہا، کس نے کہا کہ مسلمانوں کے مسجد میں جانے پر پابندی ہے یا مسلم عورتوں کے مسجد میں نماز ادا کرنے پر پابندی ہے؟ دیش کی بے شمار ایسی مسجدیں ہیں جہاں عورتیں مسجد میں جا رہی ہے، نماز ادا کر رہی ہے۔ ہندوستان کی سب سے مشہور مسجد ہے دہلی کی شاہ جہانی جامع مسجد، اور وہاں عورتیں مسجد میں جاتی ہیں، نماز ادا کرتی ہے، عورتوں کے لیے باضابطہ نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مسلک اہل حدیث کی جتنی مسجد ہندوستان بھر میں پائی جاتی ہے، تمام مسجدوں میں عورتوں کے لیے نماز کی جگہ مخصوص کی گئی ہے، عورتیں جاتی ہے، نماز ادا کرتی ہے۔ ہندوستان کی راجدھانی دلی میں جماعت اسلامی ہند کا کیمپس ہے اور جماعت اسلامی کی مسجد ہے جس کو مسجد اشاعت اسلام کہا جاتا ہے، وہاں بھی عورتیں جاتی ہے، نماز ادا کرتی ہے۔ عید کی، بقرعید کی نماز بھی خواتین وہاں جا کر ادا کرتی ہے۔ اب جب مسلمانوں کے خلاف ایک یہ پیروپیگنڈا چلایا گیا کہ مسجدوں میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو مسلمانوں نے ان تمام چیزوں کو ثبوت کے طور پر پیش کیا اور کہا، یہ مسجدیں دیکھو، یہاں عورتیں جا رہی ہے، نماز ادا کر رہی ہے۔ اب خود آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جو نئی مسجدیں بنائی جائے، خواہ وہ مسجد اہل حدیث مسلک کے لوگ بنا رہے ہوں یا دیوبندی مکتب فکر کے بنا رہے ہوں یا بریلوی مکتب فکر کے بنا رہے ہوں، سبھی سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپیل کی کہ آپ اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لیے بھی ایک ہال بنائیے، ان کے لیے بھی ایک جگہ خاص کیجیے اور عورتوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں انوائٹ کیا جائے۔ مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کا جو لبرل طبقہ ہے، جو مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کے لیے دھبا ہے، اس نے سوچا کہ یہاں پر تو مسلمانوں نے، علماء نے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے چالاکی دکھائی اور ہماری کوشش کو انہوں نے ناکام بنا دیا۔ کورٹ میں انہوں نے جواب دے دیا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے اب نئی چال چلنی ہوگی، نیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور اب سپریم کورٹ میں ایک نئی پٹیشن یہ دائر کی گئی کہ مسلم خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن جو مسجد کا مین دروازہ ہوتا ہے وہاں سے عورتوں کے مسجد میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ مسلم عورتوں کو مسجد میں امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ مسلم عورتیں مردوں کے ساتھ مسجد میں نماز ادا نہیں کر پاتی ہے۔ یہ مسلمان خواتین کے ساتھ بھید بھاؤ ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہے یا ان کو برابری کا حق دینا نہیں ہے۔ اس طرح کی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ اب جن لوگوں نے یہ پٹیشن دائر کی ہے ان کے نام جان لیجئے۔ پونے کی ایک فیملی ہے یا کہہ لیجئے ایک میاں بیوی ہے، بیوی کا نام ہے یاسمین زبیر احمد پیرزادہ اور ان کے شوہر کا نام ہے نذیر احمد پیرزادہ۔ اس کپل نے، دونوں میاں بیوی نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی اور کہا، مسلمانوں نے مسجد میں عورتوں کو جانے کی اجازت تو اب دے دی ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ بھید بھاؤ ہے، ریسٹرکشن ہے۔ مسجد کے مین دروازے سے ان کو جانے نہیں دیا جاتا ہے، امام کے پیچھے ان کو نماز پڑھنے کا اختیار اور حق نہیں ہے۔ اسی طرح عورتیں مردوں کے برابر مسجد میں صف لگا کر کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلی صف میں عورتوں کو نماز پڑھنے کی ابھی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے، اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اسلامی شریعت کے خلاف ہے، اور ہندوستان کی عدلیہ سے ہماری اپیل ہے کہ عورتوں کو برابری دی جائے۔ اب سپریم کورٹ نے پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو نوٹس بھیجا، جواب مانگا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایڈوکیٹ ایم آر شمشاد سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا، عورتوں کے مسجد میں آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دیش بھر میں بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں عورتیں مسجدوں میں آ کر نماز ادا کر رہی ہے۔ اب جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ مین گیٹ سے ہی عورتوں کو داخل ہونے دیا جائے، عورتیں امام کے پیچھے پہلی صف میں نماز ادا کرے، تو اسلام کا ایک ضابطہ ہے، ایک رول ہے،
اور عورتوں کو مین گیٹ سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ عورتوں کی حفاظت کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے ان کے لیے باضابطہ ایک دروازہ خاص کیا گیا ہے۔ عورتوں کے لیے مسجد میں دروازہ مخصوص کی گئی ہے۔ عورتوں کو مسجد میں آنے سے اسلام نے کبھی نہیں روکا ہے، لیکن اسلام کا ایک ضابطہ ہے کہ عورتیں مسجد میں کیسے آئیں گی، مرد کیسے آئیں گے، کون کہاں نماز ادا کرے گا، اور اس معاملے میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ اسلام کا انٹرنل معاملہ ہے، یہ اندرونی معاملہ ہے، اور مسلمان عورتوں کو لے کر تمام معاملات پر عمل کر رہے ہیں۔ اس طرح کی پٹیشن سراسر غلط ہے، اسلام کے انٹرنل معاملے میں انٹرفیئر ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو آگے بڑھا دیا ہے، اگلے دنوں میں مزید سنوائی ہوگی۔ لیکن اب یہاں پر ذہنیت سمجھے فرقہ پرستوں کی اور مسلمانوں کے اس گروپ کی جو ہر بات میں لبرلزم کی بات کرتا ہے، عورتوں کے برابری کی بات کرتا ہے، عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، نماز پڑھ رہی عورتیں، تو اب کہا جا رہا ہے برابری دی جائے۔ اب دنیا کا دستور یہ ہے، جو لوگ فیمنزم کی بات کرتے ہیں، عورتوں کو برابری کا حق دینے کی بات کرتے ہیں، وہ ہر جگہ عورتوں کے لیے الگ سے سیٹ ریزرو کرتے ہیں۔ ٹرینوں میں عورتوں کے لیے الگ سے کوچ ریزرو ہوتا ہے، میٹرو میں عورتوں کے لیے الگ سے ایک ڈبہ خاص ہوتا ہے، فلائٹ میں عورتوں کے لیے سیٹیں ریزرو ہوتی ہے۔ تو جب ہر جگہ عورتوں کا انٹری دروازہ الگ بنایا جاتا ہے، ان کا ایگزٹ الگ ہوتا ہے، ان کے لیے سیٹیں ریزرو ہوتی ہے، اب اگر مسجد میں اسلامی قانون کے مطابق عورتوں کے لیے سیٹیں ریزرو کر دی گئی ہے، ہال کو مخصوص کر دیا گیا ہے، ان کی سیفٹی کے لیے، ان کی سیکورٹی کے لیے الگ دروازہ ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے، تو اس پر بھی اعتراض ہے اور کہا جا رہا ہے یہ مساوات نہیں ہے، یہ ایکوالٹی نہیں ہے، یہ جسٹس نہیں ہے، مردوں کے برابر کر دیا جائے۔ اور پھر جب عورتوں کو اسی دروازے سے مسجد میں انٹری کی اجازت دی جائے گی جس دروازے سے مرد داخل ہوتے ہیں، تو پھر یہی طبقہ ہنگامہ کرے گا، شور مچائے گا اور کہے گا کہ جہاں سے مرد حضرات داخل ہوتے ہیں وہیں سے عورتوں کو داخل کیا جا رہا ہے، عورتوں کے لیے الگ سے انہوں نے دروازہ نہیں بنایا۔ جب عورتیں امام کے پیچھے پہلی صف میں نماز ادا کرنا شروع کریں گی تو لبرلز کا یہی طبقہ ہنگامہ کرے گا اور کہے گا مسجد میں بھی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مسجد میں مرد حضرات عورتوں کو اپنے برابر میں کھڑا کرتے ہیں، ان کو الگ سے جگہ نہیں دیتے، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ان کی پرائیویسی کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس طرح کا دعویٰ کیا جائے گا، اس طرح کی دلیل دی جائے گی، اور سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو پورا گروپ ہے، یہ جو پورا طبقہ ہے فیمنسٹ کا، جو عورتوں کے حقوق کی آزادی کی بات کرتا ہے، اس کو اسلام کی تعلیمات میں کمی نکالنی ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے، اور کوئی نہ کوئی یہ لوگ بہانہ تلاش کرتا رہتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ میں صحیح اسٹینڈ لیا ہے اور بتا دیا ہے مسجد میں عورتوں کے آنے پر رکاوٹ اور پابندی نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تمام چیزیں ان کی مان لی جائے اور مین دروازے سے انٹری ہو، مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا معاملہ ہو یا مخلوط صف ہو، تو پوسیبل نہیں ہے۔ ایک طرف یہی لوگ ہیں جو عورتوں کے لیے الگ اسکول کا مطالبہ کرتے ہیں، الگ کلاس روم کا مطالبہ کرتے ہیں، عورتوں کے لیے ایک الگ سے مخصوص کالج بنایا جاتا ہے، اور دوسری طرف پھر یہی لوگ مسلمانوں سے آ کر کہتے ہیں آپ مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ نہیں رکھتے۔ تو نہ تو ان کا نظریہ واضح ہے، نہ ان کی سوچ واضح ہے، اور یہ جو لبرل گروپ ہے یہ اسلام اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا، ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاشتا رہتا ہے۔ ہمارے پڑوسی دیش پاکستان میں لبرل عورتوں کا اور خواجہ سراؤں کا ایک گروپ ہے جس کی طرف سے ہر سال ایک ریلی نکالی جاتی ہے۔ عموماً وہ ریلی پہلے 8 مارچ کو یوم خواتین کے موقع پر نکالی جاتی تھی، اس سال وہ ریلی 10 مئی کو نکالی گئی مدر ڈے کے موقع پر، اور پچھلی مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی پاکستان کی لبرل عورتوں نے یہی نعرہ لگایا اور کہا ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم بچے نہیں پیدا کریں گے، ہم روٹیاں نہیں بنائیں گے، ہم آپ کے کپڑے صاف نہیں کریں گے۔ ہر سال اس طرح کے نعرے ان کے لگتے ہیں، اس سال بھی ان لوگوں نے نعرہ لگانے کی کوشش کی۔ پاکستان پولیس نے ان کے پروٹیسٹ پر پابندیاں بھی لگائی، کئی جگہ پریس کانفرنس کرنے سے روکا گیا، اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنا پروٹیسٹ بھی کیا، احتجاج بھی کیا، اور اس گروپ کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے، مسلم خواتین کو برباد کرنا، بہکانا، شریعت کے مزاج کے خلاف کام کرنا، اور لبرلزم کو، یورپ کے ایجنڈا کو اسلامی شریعت کا حصہ بتانا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے۔